گزرے وقتوں میں ڈاکو اور لٹیرے اپنے ساتھ ایک جتھا لے کر کسی گھرانے پر پل پڑتے اور قیمتی ساز و سامان لوٹ کر اور نوجوان عورتوں کو باندیاں اور کنیزیں بنا کر خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ گھر والے بے چارگی اور بے بسی کی تصویر بنے، حسرت و افسوس کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے اور اکثر رسیوں میں جکڑے ہوئے سارا ظلم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے رہتے اور کچھ بھی نہ کر پاتے۔ گزرے زمانے کی یہ داستان ظلم موجودہ زمانے میں بھی بار بار دہرائی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موجودہ زمانے میں اس داستان کے کردار اور طریقہ واردات نئے ہیں۔ پہلے لٹیرے گھروں پر اچانک حملہ کر دیتے تھے، لیکن اب اس حملے کے لیے نہ صرف گھر والوں کے ساتھ باقاعدہ تاریخ طے کی جاتی ہے، بلکہ جتھا اکٹھا کرنے کے لیے دعوت نامے بھی بھیجے جاتے ہیں۔ پہلے لوٹ لینے کے بعد شادیانے بجائے جاتے تھے، جبکہ اب لوٹنے کے لیے آتے وقت شادیانے بجائے جاتے ہیں۔ پہلے صرف موقع پر موجود سامان کو لوٹا جاتا تھا، جبکہ اب گھر والوں کو خاص سامان کو موقع پر موجود کرنے کے لیے اکثر فہرستیں بھی بھجوائی جاتی ہیں۔ پہلے لٹیروں کے سرغنہ کو سردار کہا جاتا تھا اور اب اسے دولہا کہا جاتا ہے۔ پہلے اس حملے کو بربادی سے تعبیر کیا جاتا تھا اور اب اسے شادی خانہ آبادی کہا جاتا ہے۔ پہلے اس مال مفت کو لوٹ کا مال یا مال غنیمت کہا جاتا تھا اور اب اسے جہیز کہتے ہیں۔ ہاں، البتہ ایک بات آج بھی پہلے جیسی ہی ہے، وہ یہ کہ معاشرتی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بے چارے اور بے بس گھر والے اپنی لخت جگر کو بما قیمتی ساز و سامان دوسروں کے حوالے کرتے ہوئے آج بھی حسرت و افسوس کے آنسو بہانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر روز معاشرتی ظلم و ستم کی کتنی ہی داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ کہیں بیٹی کا جہیز تیار کرنے میں والدین کی تمام عمر خرچ ہو جاتی ہے، کہیں جہیز کے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے کنواری بوڑھی ہو جاتی ہے، کہیں جہیز کی شرائط پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے بارات واپس چلی جاتی ہے، کہیں کوئی بیٹی زہر پی لیتی ہے اور کہیں کوئی والدین خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس تمام تر معاشرتی خرابی اور بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین رحمت کی ہدایات اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے۔ دین اسلام میں شادی کی ان ظالمانہ اور غیر منصفانہ رسومات کی قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام نکاح اور وہ تمام نکاح جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کروائے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئے، اور تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام صالحین کے نکاحوں میں حق مہر کا ثبوت تو ملتا ہے، لیکن لڑکی والوں کی طرف سے مال و دولت اور ساز و سامان بطور جہیز دینے کا کہیں بھی نہ کوئی وجود ہے نہ ذکر۔ بطور مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کریں اور ان کے ارشادات و اسوہ پر پوری طرح عمل کریں، مگر افسوس کہ ہم نے نکاح اور شادی جیسے اہم ترین اسلامی شعار کو غیر مسلموں کے رسم و رواج کا ایک میلہ بنا دیا ہے۔ اگرچہ شادی بیاہ کے اکثر غیر شرعی طور طریقوں کا وبال عموماً انفرادی ہوتا ہے، جیسے کہ ممنوعہ زیبائش و نمائش، حد سے زیادہ اسراف اور طرح طرح کے خرافات وغیرہ کا وبال تو دنیا کی زندگی میں انفرادی بے برکتی اور آخرت کی زندگی میں انفرادی شرمندگی ہو سکتا ہے، لیکن جہیز ایک ایسی برائی ہے، ایسی بیماری اور ایسی لعنت ہے جو انفرادی وبال کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ سارے معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا کرتی ہے۔ اس معاشرتی بگاڑ کا شکار تو زیادہ تر غریب اور متوسط طبقہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس بگاڑ کا اصل ذمہ دار امیر اور دولت مند طبقہ ہے۔ چھوٹا ذہن رکھنے والے ظالم مرد غریب اور سفید پوش گھرانوں سے بغیر ہچکچاہٹ اور شرمندگی کے جہیز کا مطالبہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ صاحب دولت و ثروت لوگ اس غیر شرعی رسم کو زندہ رکھتے اور پروان چڑھاتے ہیں۔ اسلام بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دینے کا حکم اور تحائف دینے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن جیسے نماز کو کسی ناپاک جگہ پر ادا نہیں کیا جا سکتا، روزہ عید کے دن نہیں رکھا جا سکتا، حج نیو یارک میں ادا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بیٹیوں کا حصہ اور تحفہ بھی جہیز کی صورت میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برائی کو جڑ سے ختم کرنے کا حکم دیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح اور رخصتی کو آسان بنانے کی تعلیم و ترغیب دی ہے۔
جہیز کی رسم نہ صرف شادیوں کو انتہائی مشکل بنا دیتی ہے، بلکہ بہت سی خانہ بربادیوں، بہت سے فتنہ فسادوں، بہت سی بے راہ رویوں، بہت سے لڑائی جھگڑوں اور بہت سی اموات اور قتل و غارت کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ جہیز جیسے ناسور کی تباہ کاریوں کی فہرست تو بہت طویل ہے، جسے یہاں بیان کرنا ممکن نہیں۔ تاہم اس معاشرتی کینسر کے زہریلے پن کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بر صغیر میں، بالخصوص انڈیا میں، ماں کے بطن میں لڑکی ہونے کا علم ہونے پر اس قاطع حمل کرانے کے واقعات میں جو انتہائی تشویشناک اور خوفناک اضافہ ہو رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ جہیز دینے پڑنے کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک ایسا آفاقی نظام قائم کیا ہے کہ یہاں ہر شے کا آپس میں ایک ربط ہے، اور ہر ایک عمل کا اثر ہر شے پر ہے۔ معاشرہ افراد کا مجموعہ ہے، اور معاشرے کا کردار افراد کے انفرادی اعمال کا مجموعہ ہے۔ اس آفاقی نظام کے تناظر میں صاحب دولت و ثروت حضرات کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی شادیاں ایکسٹرا ویگنزا سٹائل میں کرتے ہیں اور دیگر خرافات کے ساتھ ساتھ جہیز کی رسم کو بھی ادا کر کے اس لعنت کو جاری و ساری رکھنے میں ایک کردار ادا کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ اگر کوئی غریب و مجبور باپ، کوئی دکھی ماں، کوئی غیرت مند بھائی یا کوئی حساس بیٹی معاشرتی رسم و رواج پر پورا نہ اتر پانے پر زمانے سے ہار کر کوئی غلط اور انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے، تو پھر اس جرم میں، اس ظلم میں آپ بھی حصہ دار ہیں۔ بہت سوں کو اکثر یہ بات فخر سے کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی۔ در حقیقت فخر کی بات یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادی دھوم دھام سے کریں، بلکہ فخر کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی اس طرح کی سادگی سے کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ سرور دو عالم، محبوب خدا، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کی شادیاں کیں۔ حیرت اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی میں ان کی خوش بختی اور خوشحال زندگی کی دعا اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ اور ناراضگی والے خرافات سے بھرے ہوئے ماحول کے عین بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کی خیر اور خوشی مانگنے میں واقعی سنجیدہ ہوتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا۔ السلام علیکم۔